بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت کی بات چل رہی ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے ایمان والوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات اللہ کے حکم و اس کی اجازت سے شفاعت فرمائیں گے، اس کی وجہ سے وہ لوگ جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک روایت یہ بھی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اس قبلے کو ماننے والوں میں سے اس قدر کثیر تعداد دوزخ میں داخل ہوگی کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور یہ دوزخ کا داخلہ بوجہ اللہ کی نافرمانیوں اور نافرمانیوں پر جرأت کرنے اور اللہ کے حکم کے خلاف چلنے کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی اور پھر نافرمانیوں پر بھی اصرار، گویا کہ اڑے رہنا اور اس پر نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جانا، اس وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ پس میں سجدے میں پڑھ کر اللہ کی تعریف میں لگ جاؤں گا، جیسا کہ کھڑے ہو کر اس کی تعریف بیان کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ یہ بات آ گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ یہاں بتایا گیا اہل قبلہ، اور اہل قبلہ سے بھی وہی مراد ہیں کہ جو دین کے تمام بنیادی عقیدوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قبلے والوں یعنی بیت اللہ کو جو لوگ قبلہ مانتے ہیں تمامی مسلمان مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بھی بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس روایت میں عمومی ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی اہل قبلہ ہیں ان میں سے کثیر تعداد دوزخ میں داخل ہوگی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا ہی رہوں گا، اللہ میری شفاعت قبول فرماتے رہیں گے، حتیٰ کہ میرا رب تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ محمد کیا راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا کہ رب میں راضی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر رکھ دیے جائیں گے جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے، اور میرا ممبر خالی رہے گا۔ میں اس کو اس ڈر سے نہ بیٹھوں گا کہ کہیں جنت میں مجھے نہ بھیج دیا جائے اور میرے بعد میری امت شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ میں عرض کروں گا کہ رب میری امت، اللہ جل شانہ فرمائیں گے محمد تم اپنی امت کے بارے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں عرض کروں گا کہ ان کا حساب جلدی کر دیا جائے، چنانچہ امت کو بلا کر ان کا حساب شروع ہو جائے گا۔ نتیجے کے طور پر کچھ تو ان میں سے اللہ کی رحمت سے اور کچھ میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں سفارش کرتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ جو لوگ دوزخ میں بھیج دیے گئے ہوں گے ان کے نکالنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے مجھے ان کے درج شدہ ناموں کی کتاب دے دی جائے گی، حتیٰ کہ مالک داروغہ دوزخ مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی اللہ کے غصے کے لیے نہیں چھوڑا، جو عذاب میں مبتلا رہا چلا جاتا، بلکہ سب کو نکلوا لیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہوگی، ان کا خاص احسان ہوگا امتیوں پر۔ اس لیے امتیوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی لاج بھی رکھنا چاہیے، اپنے اعمال سے، اپنی زندگی سے ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے جس سے لگے کہ واقعی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کی سنتیں ہماری زندگیوں میں ہوں، آپ کی شریعت ہماری زندگی میں ہوں، آپ کے احکامات ہماری زندگیوں کے اندر ہوں۔ تنبیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت ضرور ہوگی، اور حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے سب حق اور درست ہے، لیکن شفاعت کے بھروسے پر عمل نیک نہ کرنا اور گناہوں میں مبتلا رہنا بڑی نادانی ہے۔ یہ تو شفاعت کی حدیثوں سے معلوم ہی ہوا ہے، اور آئندہ آنے والی حدیثوں سے بھی یہ بات صاف طور پر واضح ہوگی کہ اس امت کے آدمی بہت بڑی بھاری تعداد میں دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ میں جانے اور پھر کتنے عرصہ عذاب بھگتنے کے بعد شفاعت سے نکلنا ہوگا۔ اب کون سا گنہگار اور نیک عمل سے خالی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دوزخ میں ہرگز نہ جاؤں گا اور بلا عذاب و حساب جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر گناہوں پر جرأت کرنا اور نیکیوں سے خالی ہاتھ رہنا کون سی سمجھداری ہے؟ یہی صفحات میں عنقریب گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس قبلے کو ماننے والوں میں سے اس قدر کثیر تعداد
جہنم میں داخل ہوگی کہ جس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور یہ دوزخ کا داخلہ اللہ کی نافرمانیوں اور نافرمانیوں پر جرأت کرنے اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ تو لہٰذا آدمی کو اپنی زندگی بھی اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کی رضامندی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اس بھروسے بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی تو شفاعت کر ہی دیں گے، ہم پہلے ان کے امتی تو بننے کی کوشش کریں، صحیح معنوں میں ان کے امتی بنیں، صحیح معنوں میں ان کے حکموں پر چلنے والے، سنتوں پر مر مٹنے والے بنیں، تب جا کر تو ہماری شفاعت کریں گے۔ اس لیے کہ اس روایت کے اندر آ گیا کہ اکثر لوگ جو ہوں گے وہ اللہ کی نافرمانیوں اور نافرمانیوں میں بھی حد سے گزر جانے والے ہی جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ جہنم کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہونا بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی آگ ہے، اگر ہلکی سی انگلی پہ لگ جائے، بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو آدمی کود پڑتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، اور وہاں کی جو آگ ہوگی یہ تو دنیاوی آگ سے کہیں 70-100 گنا زیادہ تیز ہوگی، سخت ہوگی، تو اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی زندگی پر نظر کرتا رہے اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارتا رہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید بھی رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ حقدار اور مستحق وہی ہوگا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ چنانچہ بہت سے صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، جنت میں رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ میں بتایا کہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور کئی روایتوں میں یہ بھی آیا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ تبھی رکھ پاؤں گا جب تم کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والے کو یا اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ یہ شفاعت برحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا رہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید بھی رکھے، دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔